اب خلافت کا مسند اور براجمان ہے حضرت ابوبکر صدیق. صحابہ تشریف فرما ہے، بہت بڑی تعداد. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرما لیا، مجھے آپ نے خلیفہ بنا کر کے چنا ہے، میں اس مسند پر بیٹھا ہوں. اے لوگو، میں تم سے کہتا ہوں، ہے کوئی ایسا انسان کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو اور آپ نہ دے سکے ہوں؟ یعنی آپ نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا. یعنی ہے کوئی ایسا انسان کہ جس کے معاملات باقی رہ گئے ہوں؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین، اللہ کے رسول نے مجھے 60 کھجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا. کتنی کھجوریں بولے؟ 60 کھجوریں. لیکن رسول خدا تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کھجوریں کون دے گا؟ آپ ان کے نائب ہو، آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مانگتا ہوں عطا کر دیں. اب آپ کو یہاں ٹھہر کر ایک ذہن دینے لگا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے پاس پاور تھا، بولے سبحان اللہ، اور سارا خزانہ جو کچھ بھی تھا وہ سارا کے سارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر میں تھا. آپ اگر چاہتے تو اپنے خادم سے کہہ کر 60 کھجوریں دے دیتے، کیونکہ آپ نائب رسول، تو ظاہر سی بات ہے جو معاملہ رہ گیا تھا اسے پورا کرنے کی ذمہ داری آپ کی تھی. مگر قربان جاؤ حضرت ابو بکر پر، آپ نے خود نہ دیے بلکہ ارشاد فرمایا کہ اے سائل، جا ابو الحسن علی کی بارگاہ میں. اپنے پاس سے نہ دیے، میرے مولا کی بارگاہ میں بھیجا اور فرمایا کہ جا ابو الحسن یعنی علی سے مانگ، وہ تجھے دیں گے. وہ شخص میرے مولا کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ یا علی، میں نے حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا، اب آپ عطا کریں تاکہ لے کر میں چلا جاؤں. میرے مولا مسکرائے اور مسکرا کر اپنے خادم حضرت عمر سے کہا، عمر اندر جاؤ اور جتنی کھجوریں رکھی ہیں ساری لے آؤ. اور زور سے حضرت قمبر اندر گئے اور جانے کے بعد کھجوریں لے کر آئے، مولا کی بارگاہ میں رکھی گئی. میرے مولا نے ایک مٹھی اٹھائی اور اس سائل کے دامن میں ڈال دی، پھر دوبارہ دوسری مٹھی اٹھائی، اس کے دامن میں ڈال دی، تیسری مرتبہ پھر مٹھی اٹھائی اور اس کے دامن میں ڈال دی اور فرمایا، رسول خدا نے اتنا ہی دینے کو کہا تھا نا. اور زور سے کیا کہا؟ رسول خدا نے اتنا ہی دینے کو کہا تھا نا. کہتا ہے ہاں سرکار. اب لے کر بارگاہ صدیق اکبر میں آیا، دامن کو پھیلا دیا، کہتا ہے یا امیر المومنین، جتنا رسول خدا نے دینے کو کہا تھا اتنی کھجوریں لے کر آ گیا ہوں. حضرت ابو بکر نے اپنا مسند خلافت چھوڑا اور کھڑے ہو کر خادم سے فرمایا، خادم یہ جتنی کھجوریں رکھی ہے نا، ایک ایک کر کے گننا شروع کر، ایک ایک کر کے گننا شروع کر. خادم آگے بڑھا، گننا شروع کی، ایک سے لگا کر 10 تک پہنچا، 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 50، 50 سے 60. جب 60 کھجوریں گن چکا تو عرض کرتا ہے یا امیر المومنین، یہ مکمل 60 ہے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم. کیونکہ نبی نے 60 کھجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا. کتنی کھجوریں؟ 60 کھجوریں. خادم کہتا ہے یا امیر المومنین، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، پوری 60 کھجوریں. اب علی کا انداز دیکھیں آپ، مولائے کائنات نے صرف مٹھی میں کھجوروں کو لیا تھا، گنا نہیں تھا، گنا نہیں تھا. کہتا ہے سرکار مکمل 60 کھجوریں ہیں. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق
کھڑے ہو کر مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں جان لو، جب میں اور رسول خدا ہجرت کے لیے نکلے تھے تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ اے ابو بکر، تقسیم کے معاملے میں یعنی عطا کرنے کے معاملے میں میرا اور علی کا ہاتھ برابر ہے، جتنا میں عطا کرتا ہوں اتنا علی عطا کرتا ہے۔ میرا اور علی کا ہاتھ اللہ نے برابر رکھا ہے، جتنا مصطفیٰ دیتے ہیں اتنا علی دیتے ہیں، نہ ایک کم تھی نہ ایک زیادہ تھی۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیر۔